السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہمارا مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کرم میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پڑھیں بولا بن کر ہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے یہ دوسری مرتبہ ہم حاضر ہوئے۔ پچھلے سال بھی حاضر ہوئے تھے، اس سال بھی ہم حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب کی جو ہے خدمات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ مختصر زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کیونکہ تراویح میں قرآن سن رہے ہیں اور ماہ رمضان کیونکہ ماہ قرآن بھی ہے، اس ماہ میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں کئی عنوانات پر بات کی ہے، قرآن کے مخصوص عنوانات ہیں، اور کئی عنوان میں سے ایک عنوان ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کیا عنوان ہے؟ بہت سارے مقامات پر اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اس کو مختلف حصوں سے بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اطاعت کا معنی ہے بات مانو۔ کیا ہے؟ بات مانو، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رسول کی بات مانو۔ اب سمجھتے ہیں یہ ماننے کو، یہ سننے کی بات نہیں ہے، ماننے کی بات ہے۔ کہتی ہے بات سننے کی نہیں ہے، سننے کو تو بہت کچھ سن لے گیا، اللہ نے کس کی سن لے گیا۔ ایک بزرگ سے جو ہے کسی نے ایسی ہی گفتگو کے دوران کچھ بات کی، تو ہم نے کہا کہ بیٹے بولو کم سنو زیادہ، بولو کم سنو زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دیے۔ زبان ایک دی ہے، کان دو دیے، اس لیے بولو کم سنو۔ تو اب دیکھو تم لوگ کس کی سنتے، کتنی سنتے میرے کو نہیں معلوم ہے، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ دو کانوں میں سے ایک کان سے تو اللہ رسول کی سنو۔ گزارش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنے کان دیے؟ تو کم سے کم ایک کان سے تو سننا چاہیے کہ نہیں؟ یہ دونوں اللہ کی نعمت ہے، تو مسلمان کم سے کم اتنا تو کرے کہ ایک کان سے تو اللہ رسول کی سن لے۔ اب یہ سننا بھی کس معنی میں ہے؟ ماننے کے۔ ہر سننا ماننے کے معنی میں نہیں ہے، مگر جب اللہ رسول کی بات آپ تک پہنچے تو وہاں پر اطیعوا کا ذکر ہے۔ اطیعوا کا مطلب ہے فالو کرو، حکم ملا عمل کرو، اللہ رسول کی بات کرو، عمل کرو، اطاعت کرو۔
کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ المائدہ آیت نمبر 92 میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اطاعت کرو یعنی بات مانو اللہ کی، بات مانو اللہ کے رسول کی، وَاحْذَرُوا ہوشیار رہو۔ کیا رہو؟ بے وقوفوں کی زندگی مت گزارو۔ بے وقوفوں کی بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو ان کی ہے جو ہوشیار ہیں۔ اب ہوشیار کون ہے؟ جو سب کی سنے مگر مانے صرف اللہ رسول سنے۔ اب حاصل کیا ہو رہا؟ سب کی مان رہے، اللہ رسول کی خالی سن رہے، مان رہے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں؟ اس لیے یاد رکھو، سنو سب کی مگر مانو صرف اللہ اس کے، تو کامیابی ہے۔ آج 90% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان اگر اللہ رسول کا نافرمان ہو رہا تو لوگوں کی ادھر ادھر کی سننے کی وجہ سے ہو رہا۔ ایک بنیادی بات ہے، مثال کے طور پہ خالی شادی کرنا ہے، اس کو ولیمہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق سادگی سے کر رہے بولے تو میں کرنے تیار ہے نہیں، خاندان بھی سن لیتے بیٹھا۔ کس کی سن رہا ہوں ہے کہ نہیں؟ حقیقت بولو، میں انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں آ جائیں گے اور انہوں چلے جائیں گے، یہ ہے کہ نہیں چکر صاحب؟ تو ایک بات یاد رکھو، سنو سب کی مگر جب بات کرنے کی آئے تو صرف اللہ رسول کی کہیں بھی بات کرنا چاہیے۔ سن تو لیا اپنے سب کی باتیں، کس نے کیا مشورہ دیا، کس نے کیا کہا، مگر فیصلہ کیا کرنا کہ نہیں ہم کریں گے کیا اللہ رسول نے جو کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ عقل مند لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں جو سنتے سب کی مدد کرتے اللہ رسول کی کہیں بھی بات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ تو بے وقوف ہیں جو اللہ رسول کی کہیں بات کو مانتے نہیں ہیں اور اس پر عمل نامہ نہیں پہناتے ہیں، اور اس کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کی سنتے پھرتے ہیں۔ یہ بے وقوفوں کا راستہ ہے۔ کس کا ہے؟ ہم نے ایک نعرہ بہت پہلے دیا تھا، سب کو لے کے چلو نہیں، سچ کو لے کر چلو۔ عقل مند لوگ کیا کرتے؟ کس کو لے کے چلتے؟ بے وقوف لوگ اب وہ سب میں سب آ جاتا نا، سب آ جاتا، یہودی بھی لائن میں ٹھہر جاتا، نصرانی بھی ٹھہر جاتا، سب ٹھہر جاتے، بولتے ہم بھی سب میں داخل ہوتے، ہر طرح کا بھی ٹھہر جاتا سب میں۔ اسی لیے اہل ایمان نے اتحاد کے نام پہ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سب کو لے کر چلیں گے۔ اہل ایمان نے جب بھی نعرہ دیا ہے تو یہی دیا ہے، چاہے صحابہ کا نہ ہو، تابعین کا نہ ہو، تبع تابعین کا نہ ہو، سلف صالحین میں، بزرگان دین میں، صوفیاء کاملین میں، کسی کا بھی دور رہا ہو، سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم چلیں گے تو سچائی پر اور لے کر بھی چلیں گے تو سچائی۔ یہ یاد رکھیے، کامیابی عقل مندی اسی میں ہے کہ سچ کو لے کر چلا جائے، سب کو لے کر نہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، بات کرو اور ڈرو، ہوشیار رہو۔ فرمان فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ، بات نہ مانو اللہ رسول کی، کیا نہ مانو؟ اگر تم پھر گئے، اللہ کی بات سے پھر گئے، اللہ کی بات نہیں مانے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے، فَعْلَمُوا، اچھے سے جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، میرے پیغمبر نے تو اپنا کام پہنچانے کا کر دیا ہے۔ ہمارے رسول نے جو سچائی پیش کرنی تھی وہ تو پیش کر دی ہے، واضح کر دیا ہے دین کو، سچائی کو سورج کی طرح چمکتا بڑھتا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی ہماری بات نہ مانے، ہمارے پیغمبر کی بات نہ مانے تو پھر سنو، ہمارے پیغمبر نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب اگر پھر اس کے بعد بھی نہیں مانے تو پھر خسارہ تم خود اٹھانے والے۔
اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس آیت سے ایک بات واضح ہو گئی، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کو کیسا پڑھنا؟ سمجھ کے پڑھنا، ترجمہ کر دیا گیا، تفسیریں لکھ دی گئی، تھوڑا محنت کرو، اردو اچھی کرو، اردو جانتے ہو تو اردو میں پڑھو، انگریزی جانتے ہو تو انگریزی میں بھی کام ہو چکا ہے، رومن میں بھی ہو گیا ہے اور برٹش لینگویج میں بھی ہو گیا، کئی لینگویجز میں کام ہو چکا ہے، تفاسیر کا، تراجم کا۔ جو زبان جانتے ہو اس زبان میں قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر خریدو، اور خرید کر پوری زندگی میں ایک بار تو بھی قرآن کو سمجھو، ایک بار تو بھی۔ کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ بات مانو اللہ کے، اس کے رسول کی، ہوشیار رہو، اور اگر سنو، اگر تم پھر گئے، بات نہیں مانے، تو پھر ہمارے پیغمبر نے تو پہنچا دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانو گے تو خسارہ تم خود اٹھاؤ گے۔ اچھا، دوسرے مقام پر یہ تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 92 تھی۔ اب اور آگے بڑھے تو سورہ انفال کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اللہ رسول کی بات سے منہ نہیں پھیرنا، اللہ رسول کی بات سے منہ نہیں پھیرنا، وانتم تسمعون، اس حال میں جب تمہیں سنائی جا رہی ہے اللہ رسول کی بات۔ حال کیا ہے؟ تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، تمہیں اللہ کے احکام بتائے جا رہے ہیں، تمہیں رسول اللہ اپنی سنت بتا رہے ہیں، اور تم سن بھی رہے ہو، اور پھر اس کے بعد بھی اگر تم منڈی پھیر رہے ہو، یعنی منکر ہو رہے ہو، تو پھر آگے کیا فرمایا؟ ایسا ہرگز نہ کرنا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں کے جیسا ہرگز نہیں ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وهم لا يسمعون، حقیقت یہ ہے کہ وہ سننے والے نہیں ہیں، وہ سنتے ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک ایسا سننا ہاں معلوم کیا ہے یہ؟ ایسے بھی بہت سے کانفلکٹ میں معلوم ہے، سب معلوم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ نہیں معلوم سے زیادہ خطرناک انہیں جس کو نہیں معلوم رہتا ہے، انہیں تو کم درجے کا مجرم ہے، جس کو سب معلوم رہتا ہے پھر بھی مجرم رہتا ہے، انہیں اعلیٰ درجے کا مجرم ہے۔ کون سا درجہ ہے اس کا جرم میں؟ اعلیٰ۔ ادنے جیسا اچھائی میں بھی اعلیٰ اور ادنا ہے نا، ویسی برائی میں بھی کیا ہے؟ اعلیٰ اور ادنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے جیسا نہیں ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور حقیقت کہیں گے مانا اس نے، یعنی سنی انسنی کر دینا۔ سنی سمجھتے ہیں نا، اس کو تجاہل عارفانہ بھی بولتے صوفیہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ تجاہل عارفانہ، مطلب یہ ہے معلوم ہے پھر بھی کون ہے پوچھے، معلوم ہے پھر بھی کیا پوچھتے، کون ہے میرے کو نہیں معلوم، ہاں سب معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہے کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ایسا نہیں کرنا بولے۔ کیا بولے؟ اچھا، سورہ شعراء آیت نمبر 108، آیت نمبر اسی ایک ہی سورہ میں 110، پھر آیت نمبر 126، پھر آیت نمبر 131، پھر آیت نمبر 144، پھر آیت نمبر 150، پھر آیت نمبر 163، پھر آیت نمبر 179 میں ایک ہی سورہ میں مسلسل اللہ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، کیا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نبی کی بات مانو۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانو، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اور آگے چلے، اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگ، اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور اللہ رسول کا یعنی ولا تبطلوا اعمالکم، اور ہرگز اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو برباد۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعمال برباد ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے اعمال برباد۔ اب یہ دیکھو، ایک بات سنو، ایک قرآن کریم میں ایک سورہ آل عمران میں جو ہے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا
کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر کیا کرتے ہو تم اللہ سے تو کس کی اطاعت کرو؟ سرکار کی کرو. اب بات سمجھے آپ، محبت کا جو معیار ہے وہ اطاعت ہی ہے. کیا ہے وہ؟ بغیر اطاعت کے آپ محبت کی دلیل پیش نہیں کر سکتے. بغیر اتباع اطاعت کے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا سنت کیا ہے بدعت کیا ہے؟ سنت کیا ہے بدعت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ سننا ہے. سنت کیا یہ حضور سے محبت حضور کے ہی طریقے کے مطابق ہے تو یہ کیا ہے؟ سنت. اور اگر حضور سے محبت تیرے طریقے کے مطابق ہے تو یہ بدعت. نہیں سمجھے بات کو؟ اب آج کل لوگ محبت رسول کے نام پہ کیا کیا نہیں کر رہے؟ عشق رسول کے نام پہ حب نبی کے نام پر کیسے کیسے تماشے لیے. ذرا ان سے پوچھو کہ یہ جو تم نے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کیا یہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے لے کے سلف سے یعنی بزرگان دین تک یہی طریقے تھے محبت کا اظہار کرنے کے لیے؟ یعنی لوگوں نے اظہار عقیدت، ایک بات یاد رکھیے، محبت کا اظہار کرنا یہ مختلف صورتوں میں ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں فرض ہے اور بعض صورتوں میں مستحب ہے. اظہار محبت کرنا سمجھ رہے ہیں؟ بعض صورتوں میں کیا ہے؟ مستحب ہے. اب ایک بات سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر جو اظہار محبت ہوتا ہے یہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ درجہ ہے مستحب میں ہے. کس میں ہے؟ کس میں ہے بولو؟ اوکے نا؟ مگر اہل بیت اطہار سے اظہار محبت یہ درجہ ہے واجب میں ہے. اس لیے میں بولا اظہار محبت کے مختلف کیا ہے؟ اب ہر جگہ واجب نہیں ہے محبت کا اظہار کرنا. بالکل اسی طرح سے صحابہ میں سے انصار صحابہ، ان سے انصار کو تو سمجھتے نا مدینہ منورہ کے جو صحابہ کے رہنے والے. 20 منٹ ہو گئے شاید؟ ہاں ہو گئے. تو مختصر 2 منٹ میں بات پوری کریں. انصار صحابہ کون سے صحابہ؟ انصار صحابہ کے تعلق سے بخاری میں 1 نہیں 2 نہیں 3 حدیثیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار من آیات ایمان، یعنی انصار سے محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. اب دیکھ رہے ہیں انصار صحابہ سے اظہار محبت یہ ایمان کی علامت ہے. تو یہ کون یا اب ان سے اظہار محبت کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا یہ درجہ ہے استحباب میں. اگر انصار کی عظمت کا منکر کوئی نہیں ہے تو پھر یہ مستحب ہی رہے گا. مگر جب دیکھو کہ انصار صحابہ کی عظمت کا کوئی منکر پیدا ہو گیا تو اب ان سے اظہار محبت کرنا واجب ہے. یعنی یہ حکم بدلنا تھا. یعنی اب دیکھو شراب کوئی پینا شروع تو کئی کچھ اس کا رد کریں گے ضمناً بتا دیتے ہیں، مگر اگر شراب عام ہوگی تو خصوصی طور پہ اس کے رد میں آپ کو بولنا پڑتا. سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طرح یاد رکھیے اب ہمارے یہاں پر ہمارے معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ اہل بیت کی محبت، اللہ والوں کی محبت کے نام پر جتنے بھی امور زیادہ تر کیے جاتے ہیں یہ سب مستحب ہے. کیا ہے؟ زیادہ تر کیا ہے؟ یہ کوئی فرض اور واجب
نہیں یہ مستحب ہے، مگر نماز پڑھنا حضور کی سنت میں مؤکدہ کی اتباع کرنا سنت مؤکدہ ضروری ہے، شریعت چھوڑنے کو پسند نہیں کرتی اس کی۔ اسی طرح سے دیگر معاملہ جس جو حکم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے کانوں تک پہنچ گیا، جس میں پیارے پیغمبر نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، ایسی بات آ گئی تو سمجھ جانا اس عمل سے بچنا تو اوپر لازم ہے۔ یہ اطاعت ہے، کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اطاعت بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں کثیر مقامات پر مسلمانوں سے اہل ایمان سے کہا کہ اے ایمان والو اللہ رسول کی بات مانو۔ اچھا خلاصہ ختم، پوچھتا ہوں جواب دینا، کس کی بات سننا؟ اب سننے سے مراد ماننا، کیا ہے؟ کس کی بات ماننا؟ سننا سب کی مگر ماننا کس کی؟ سمجھ لینا۔ اب اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آ کے اللہ رسول کی بات کے خلاف کوئی اپنی رائے دے رہا، اپنا مشورہ دے رہا، اپنی رائے دے رہا، اور آپ سمجھتے ہیں انہیں قرآن کے خلاف یہ مشورہ دے رہا، اللہ کے حکم کے خلاف یہ بات دے رہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ مشورہ دے رہا میرے کو، تو اس کی بات پر عمل ہونا چاہیے۔ بولو اچھا سے بولو، ہونا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ کتنا بھی عزیز ہوگا، وہ کتنا بھی پیارا ہوگا، خود کا باپ کھڑا ہوگا اور یہ بولا ہوگا داڑھی کٹا دے، تیرا چہرہ اچھا نہیں دکھ رہا، تو ایسے وقت میں باپ کی مخالفت واجب، باپ کی مخالفت نہیں سب دیکھیں، کیونکہ باپ نے شریعت کے خلاف آیا بھی ہے، تو ماں باپ کی اطاعت بھی وجود پر ہے جہاں تک وہ اللہ رسول کے خلاف نہ بولے۔ اگر ماں باپ اللہ رسول کے خلاف جانے کا حکم دے رہے تو ماں باپ کی اطاعت اس وقت نہیں ہے۔ یہ میرے شرعی مسئلہ یاد رکھو، آئی بات سمجھ میں؟ تو کتنا بھی عزیز گھر کے کوسا بھی مشورہ دیں، آپ کس کی بات کو ترجیح دینا؟ جلدی بولو، اچھے بولو، اول کس کی بات ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو آج سے خلاصہ قرآن کے عنوان سے یہ پیغام دے لیجیے، اور یہ قرآن کی کئی آیات کا نچوڑ ہے، یہ یاد رکھیے یہ پیغام کہ ہمیں اطاعت کس کی کرنی ہے، بات کس کی ماننی ہے، کس کی بات پر عمل کرنا ہے؟ اللہ رسول کی بات۔ اگر آپ تک پہنچ گیا پیغام، کسی نے حدیث کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے آپ تک اللہ رسول کا کوئی پیغام پہنچا دیا، تو آپ کی گردن جھک جانی چاہیے اور دل بھی جھکا ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے تو میں غلط ہوں، میرا یہ رشتے دار بھی غلط، میرا یہ خاندان والا یہ سب غلط ہے، اللہ نے جو کہا یہ سچ ہے، پوری کوشش کروں گا کہ اللہ نے جو کہا میں اسی پر عمل کروں۔ چلیں گے انشاءاللہ۔ آج کے دن کا یہ سبق یاد رکھیں، کل جب حاضر ہوں گے تو قرآن کریم کا کوئی ایک اور سبق انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، دوستوں کی اور سارے خاندان والوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے ہم سے مالک کہ پہلی رمضان کی رات کو اپنے بندوں پہ خاص نظر عنایت فرماتا ہے۔ مالک ہم تیری اس نظر عنایت کے محتاج ہیں، ہم پر اپنی فضل کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں خوش نصیبوں میں لکھ دے۔ یا اللہ پاک ہمارے خاندان والوں پر بھی نظر فضل فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔